السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر پڑھیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے قربانی کرنا، فتقبلا، پس قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی۔ اس آیت میں ابنی آدم، یہ ابن ان سے تثنیہ کا لفظ ہے، دو بیٹوں کی خبر پڑھیے حق کے ساتھ۔ اذ قربا، یہ بھی قربا سے تثنیہ ہے، دو کا صیغہ ہے، یعنی فعل ماضی سے یہ دو کا معنی دیتا ہے کہ ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ قال لأقتلنک، تو اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نیک بھائی نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی قربانی کو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، ضرور اگر تو پھیلائے گا الیہ، میری طرف اپنے ہاتھ کو، تاکہ تو مجھے قتل کر ڈالے۔ ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلانے والا نہیں تاکہ میں تجھے قتل کروں، یعنی تمہارے قتل کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ تو لوٹ جائے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، پس تو ہو جائے آگ والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والے لوگوں کا۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ پچھلے رکوع میں بیان ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح سے نافرمانی کی اور جہاد سے جانے کا انکار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اسی میدان میں گھیرے رکھا۔ یہاں اس واقعہ کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہود یہ بات کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا تھا، دست مبارک سے بنایا تھا، ان کے دو بیٹوں نے بھی جب ایک نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا، تو تم لوگ کس طرح بچ سکتے ہو؟ دوسرا، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا کہ اہل مکہ آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ان کے اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ برے لوگ برائی چھوڑنے کی بجائے نیک لوگوں کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ بھائیوں نے بجائے اس بات کے کہ اپنے آپ کو نیکی میں بڑھاتے، انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی حسد کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ واقعہ تھا کیا، اس کا قرآن اور حدیث سے اور کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، بلکہ بنی اسرائیلی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ دنیا کا پہلا جوڑا تھے، تو آدم اور حوا سے ہر دفعہ میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، تو ایک دفعہ پیدا ہونے والے بیٹے بیٹی کو دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ وہ بیاہ دیتے تھے۔ تو یہ دو بیٹے، ان میں سے ایک کا نام بنی اسرائیلی روایات کے مطابق حابیل اور ایک کا نام قابیل آتا ہے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا
اور حابیل یہ بکریوں کو چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح طریقے کے مطابق حابیل سے ہونا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ اپنا نکاح کروں گا، جس پر یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں قربانی لائیں، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس بچی کے ساتھ نکاح کر لے گا، اس کی بات صحیح ہوگی۔ جب یہ دونوں قربانی لے کے آئے تو قربانی حابیل کی قبول کر لی گئی۔ قربانی کیا تھی اس کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث خاموش ہیں۔ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق حابیل اپنی بکری لے کے آیا اور قابیل اپنے کھیت کا اناج لے کے آیا، اور قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی اور اس کو کھا جاتی۔ تو آسمانی بجلی نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، جس سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کا نکاح اس بچی کے ساتھ ہوگا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قابیل اپنی غلطی پر تائب ہو جاتا، لیکن عام مجرمین کی طرح وہ اپنے جرم پر اڑ گیا اور ضد اور عناد پر اتر آیا اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ جس پر اس نیک بھائی نے کہا کہ بھئی تم غور کرو، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے گناہ کی کیفیت کو ختم کرو، نیکی کی طرف میلان کرو، اور سوچو کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، تمہارے کردار کا قصور ہے۔ لیکن وہ شخص ماننے سے انکاری تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو، تم اگر اپنا ہاتھ میری طرف پھیلاؤ گے تو تمہاری مرضی، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں پھیلاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرو گے تو ظاہر ہے کہ میں اپنا دفاع تو ضرور کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹ جائے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، اور تو جہنم والوں سے ہو جائے، کیونکہ یہی ظالمین کا بدلہ ہے۔ یہاں میرے گناہ کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا چاہے تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھائے تو قتل کا ارادہ کرنے والا شخص خود قتل ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچے تو اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو قتل کے ارادے سے آیا تھا اسی پر اس کا گناہ ہوگا، یعنی دفاع کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور وہ چاہے کہ میں اس کا مال لوٹ لوں تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ قتال کرو، لڑو۔ صحابی کہنے لگے کہ اگر وہ مجھے قتل کر ڈالے تو پھر میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا فَأَنْتَ شَهِيدٌ، تو شہید ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں، فرمایا ہوا فی النار، وہ آگ میں ہوگا، کیونکہ وہ قتل کے اور ڈکیتی کے ارادے سے آیا تھا۔ تو تم اگر دفاع کرتے ہوئے اس کو قتل کر ڈالو گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ارادہ قتل سے آتا ہے تو دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے دفاعی اقدام کرے، بخلاف ان دو مسلمانوں کے جو دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے اٹھتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں تو دونوں ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کا ارادہ قتل تھا، یہ تو جس کی موت آئی تھی پہلے وہ آ گئی، جس کی تلوار چلنی تھی چل گئی، ارادہ دونوں کا ایک تھا، اپنے ارادے کی وجہ سے وہ دونوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان تبوء باسمی و اسمک،
کہ تو میرا بھی اور اپنا بھی گناہ اٹھا کر لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قتل کے ارادے سے آؤ گے تو میں اپنا دفاع کروں گا۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب ظالم اور مظلوم بلائے جائیں گے تو اس وقت ظالم شخص مظلوم کو اپنی نیکیاں دے گا۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو وہ مظلوم کے گناہ اٹھائے گا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ تم میرا اور اپنا گناہ اٹھا کر لے کے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ پس اس کو رغبت دلائی اس کے نفس نے قتل اخیہ، بھائی کے قتل پر، تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گیا نقصان پانے والوں میں سے۔ یعنی اس کے دل میں یہی بات بار بار آئی کہ میں اس کو اپنے رستے سے ہٹا دوں اور اس کو قتل کر ڈالوں تاکہ یہ میرے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی انسان کا نفس اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کے ذکر کی وجہ سے گناہ کی طرف میلان نہیں ملتا، بلکہ وہ اپنے گناہ سے بچ جاتے ہیں اور شیطان کے چنگل سے چھوٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے اپنے نفس کے پیچھے لگتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اب چونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل یا پہلی موت تھی، جس کے بعد وہ شخص اپنے اس قتل پر پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ اور شرمندگی کس چیز کی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے بعد شرمندگی انسان کو ضرور ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اس نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ مردہ کوے کو کس طرح زمین کھرچ کے گڑھا بنا کر اس میں اس مردہ کوے کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال رہا ہے، تو وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہوا کہ کیا اس میں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ ایسا کر لیتا۔ اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی نقصان پا گیا اور آخرت میں بھی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، بس اللہ تعالیٰ نے ایک کوّا بھیجا، یبحث، جو زمین کو کریدتا تھا، کھرچتا تھا، لِیُرِیَہُ، تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ کیسے چھپاتا ہے، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، قاتل بھائی کہنے لگا کہ اے افسوس، کیا میں اتنا عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، پس میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اس نے اپنے عقل کے اندر یہ نقص دیکھا کہ وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ اس کی لاش کو کیسے چھپائے، اور یہ ایک اس بات کی بھی دلیل تھی کہ جس طرح وہ اس کی لاش کو چھپانا نہیں جانتا تھا، اس طرح اس کا یہ فعل بھی غلط تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ بے شک من قتل نفسا بغیر نفس، جو شخص قتل کرے گا کسی شخص کو بغیر نفس، بغیر قتل کے، بغیر نفس کے، یعنی وہ قاتل نہیں ہے، بغیر قاتل کے اس کو قتل کر دے گا، جرم کے بغیر قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا وہ زمین میں فساد پھیلانے کی غرض سے قتل کرے گا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پس گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص اس کو زندہ رکھے گا بس گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، تو یہ حالانکہ آدم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ بعد کا ہے،
اس لیے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں ابن آدم سے مراد آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے 2 لوگ تھے جن کا یہ واقعہ تھا۔ لیکن باقی تمام مفسرین نے اس بات کا انکار کیا ہے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قتل کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے قتل کی وجہ سے قیامت تک قتل ہونے والے لوگوں کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی۔ تو ان مختلف تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے ہی 2 بیٹوں کا ہے، لیکن یہاں یہ بات من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی قتل کا ارتکاب کرتے تھے، اور ان کے اندر ظلم اور اس طرح کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے یہ لوگ بھی اسی جرم کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی جس دور میں بھی جو کوئی شخص کسی بھی گناہ کی ابتدا کرے گا، اس کے اوپر عمل کرنے والوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ مثلاً کسی ملک میں کسی گناہ کی ابتدا کرنا، کسی خاندان میں کسی گناہ کی ابتدا کرنا، کسی فیملی کے اندر کسی گناہ کی ابتدا کرنا، اسی طرح کسی ادارے کے اندر کسی گناہ کی ابتدا کرنا، یعنی جہاں کہیں بھی فرض کیجئے کہ ایک فیکٹری کے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنا بھی عملہ ہے، ان میں کسی گناہ کی اگر کوئی ابتدا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی بعد میں عمل کرنے والوں کا بوجھ ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص کسی بھی جگہ پر نیکی کی ابتدا کرتا ہے، مثلاً کسی مجلس سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس مجلس سے اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کا اجر اس کو برابر ملے گا۔ ایسے ہی کسی خاندان میں دینداری کی ابتدا کرتا ہے، نماز کی ابتدا، پردے کی ابتدا، داڑھی رکھنے کی ابتدا، بچے کو دیندار بنانے کی ابتدا، یا حرام کھانے والوں میں سے حلال کھانے کی ابتدا، ان لوگوں کو بعد میں عمل کرنے والوں کا اجر بھی انشاءاللہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل فاعلہ، جو شخص اچھا طریقہ مقرر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں عمل کرنے والوں کا اجر اس کو دیتا ہے، اور ایسے ہی جو شخص برے عمل کی ابتدا کرتا ہے اس کو بعد میں آنے والوں کا اور عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر یہ گناہ کیوں لکھا گیا کہ انہوں نے انبیاء کی کثرت کے بعد پھر انہوں نے قتل و غارت اور باقی گناہوں کو جاری رکھا، تو اس لیے ان مسرفین پر، حد سے بڑھنے والوں کے اوپر بعد میں عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی ڈالا جائے گا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو کہیں بھی گناہ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً اب ہم بہت سارے لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی ایک اپنے موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھنا شروع کرے تو اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کے اوپر ہے۔ اسی طرح کسی مجلس کے اندر کسی بھی گناہ کی ابتدا کرنا دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی اور اچھائی کے طریقے مقرر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور برائی اور گناہ کے طریقے بنانے والوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نیکی کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔